السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کارپوریٹ فنانس کا سفر جاری اور آج لیکچر 14 کو شروع کریں گے. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ وی کیکڈ آف اے نیو ٹاپک وچ واز کیپٹل راشننگ. کیپٹل راشننگ میں ہم نے کچھ انیشیل جو کانسیپٹس تھے وہ کور کیے تھے کہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کیپٹل راشننگ کی کہ when the company has limited availability of investment funds اور کمپنی کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں اور ان اپرچونٹیز کو ٹیپ کرنے کے لیے فنڈز جو ہیں وہ اسکیئرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ دو طرح کی کیپٹل راشننگ ہوتی ہے. بیسیکلی ایک سافٹ کیپٹل راشننگ ہوتی ہے سچویشن جو کہ انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے سچویشن ارائز ہوتی ہے، اور ایک ہارڈ راشننگ سچویشن ہوتی ہے. سافٹ راشننگ میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپنی جو ہے وہ فار ایگزامپل نئے شیئر ایشو نہیں کرتی ڈیو ٹو دا فیئر آف اوور ٹیکنگ. جو کنٹرول ہے اس کی وجہ سے کہ کوئی آؤٹ سائڈر جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے، یا کوئی ای پی ایس کی ڈائلیوشن کی بات ہوئی تھی. اسی طرح ہارڈ راشننگ جو تھی وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ چلا گیا ہے، یا ڈیٹ فنانسنگ کی جو کاسٹس ہیں ایسوسیٹڈ ود ایشوئنس آف شیئر اور سیکنگ لونس وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کمپنی جو ہے لونس یا انویسٹمنٹ فنڈ ریز نہیں کر سکتی. تو یہ سچویشنز تھیں کیپٹل راشننگ کی، تو ہارڈ اور سافٹ. اب آگے چلتے ہیں، ہم اپنے سبجیکٹ کو تھوڑا سا ایڈوانس کرتے ہیں کہ کیپٹل راشننگ میں دو سچویشنز آ سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو کرنٹ پیریڈ ہے، جس کو کہ ہم تھرو آؤٹ دا کیپٹل بجٹنگ، جس کو ہم نے پیریڈ ناٹ بولا، کہ جو کرنٹ پیریڈ ہے اس میں آپ کے پاس صرف کیپٹل راشننگ کی سچویشن ارائز کر رہی. جب بھی کیپٹل راشننگ کی سچویشن سے کنفرنٹ ہوگی کمپنی، اٹ مینس کہ آپ اپنے جو بینیفٹ ہے، جو آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے یا پروجیکٹ سے جو آپ اس کو بینیفٹ کو میکسیمائز نہیں کر سکتے. آپ کو آپٹیمائز کرنا پڑے گا اپنے بینیفٹس کو. تو ایک تو سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کرنٹ پیریڈ میں فنڈس کی یا انویسٹمنٹ کی کمی ہے، اور ایک دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک سے زیادہ پیریڈ جو ہیں اس میں آپ کے پاس فنڈس کی کمی. جو پہلا سناریو ہے کہ آپ کے پاس صرف کرنٹ پیریڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، assumption یہ ہے اس کے انڈر لائن کہ دیر از نو سچ scarcity آف فنڈ ان دا فالوئنگ پیریڈ، صرف کرنٹ پیریڈ میں ہے. جو دوسرا سناریو ہے دیٹ از somewhat more complicated، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ پیریڈز میں جو ہے وہ اسکیرسٹی ہے، فنڈس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم کیپٹل راشننگ کی سچویشن میں کس طرح پروجیکٹس کو رینک کریں گے. سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 پروجیکٹس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ فنانشلی وائبل ہیں، ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ پازیٹیو میں آ رہی ہے. لیکن صرف نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بیسس پہ ہم یہ میتھڈ پڑھا ہے کہ جو بھی پروجیکٹس ود ہیوی یا گریٹر نیٹ پریزنٹ ویلیو والے ہوں گے ان کو ہم پہلے نمبر پہ رینک کریں گے. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ جو دوسرے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے. تو آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کے ساتھ ایک اور کمپوننٹ کو ایڈ کریں گے which is profitability index. We have already covered profitability index in our previous lectures. So let me explain a bit. اس کو ڈیفائن کر دیں. پروفیٹیبلٹی انڈیکس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دس از اے ریلیشن شپ بٹوین دا پریزنٹ ویلو آف آل فیوچر کیش فلوز اینڈ دا انیشیل انویسٹمنٹ. جو بھی فیوچر بینیفٹس ہوتے ہیں، کیش فلو کی اسٹریم ہوتی ہے اوور دا لائف آف دا پروجیکٹ، اس کی ہم پریزنٹ ویلو نکالتے ہیں یوزنگ اے ڈسکاؤنٹ فیکٹر،
اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انیشیل انویسٹمنٹ پہ. تو پروفیٹیبلٹی انڈیکس کا ڈسیشن رول یا ایکسیپٹینس ریجن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ if the PI is greater than 1 then we can undertake the project, اور یہ گرین ایریا ہوتا ہے greater than 1. تو کیپٹل ریشننگ کی سچویشن میں ہم یہ کریں گے کہ ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو اور پروفیٹیبلٹی انڈیکس کے ساتھ پروجیکٹس کو رینک کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہم پروجیکٹس کو اس طرح رینک کرتے ہیں. تو آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کیپٹل ریشننگ کی. لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا آپ کو ایک assumptions کی بات بتا دینی چاہیے کہ جو سنگل پیریڈ کی کیپٹل ریشننگ ہے کہ جو کرنٹ پیریڈ ہے اس میں اسکیرسٹی آف فنڈ ہے, اویلیبلٹی آف فنڈ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس میں ہم جو assumptions لیتے ہیں وہ یہ ہے, the most important one, کہ the projects cannot be deferred. جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم پوسٹ پون نہیں کر سکتے. کرنٹ پیریڈ میں ہمارے پاس فنڈس کی اویلیبلٹی کم ہے, یہ ہم نہیں کریں گے کہ جی اسی انویسٹمنٹ کو نیکسٹ ایئر لے لیں گے. یہ اپرچونٹی اف اٹ از ناٹ انڈرٹیکن دین دا اپرچونٹی از لاسٹ. سو دس از وٹ آئی مین فرام کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اور دا پروجیکٹس کی ناٹ بی ڈیفرڈ, رائٹ, کرنٹ پیریڈ میں جو ہماری لمیٹیشن ہے فنڈس کے بارے میں. دین دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ کیپٹل ریشننگ کی صورت میں ہمارے پاس ہیں وہ ان کو ہم نے ایویلویٹ کر لیا ہوا ہے. دے آر آل ان گرین زون اور دے کین بی انڈر ٹیکن. تمام کے تمام پروجیکٹس جو کہ ہم کیپٹل ریشننگ کی سچویشن میں ہمارے پاس ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اکنامکلی اینڈ فائنینشلی وائبل ہیں. تیسرا اور جو سب سے بڑا assumption سنگل پیریڈ کی کیپٹل ریشننگ میں ہے دیٹ از دا پروجیکٹس آر ڈیویزیبل. یہ assumption گو کہ آپ کو ریئلسٹک نہیں لگے گی, لیکن چونکہ یہ ایک ہم ماڈل کی طرف جا رہے ہیں, ایک میتھمیٹیکل ماڈل کی طرف, تو یہ ایک assumption ہے کہ پروجیکٹس جو ہے وہ پارشلی بھی انڈرٹیک کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, اس کا ہم 60% جو ہے وہ انڈرٹیک کر لیتے ہیں, 40% نہیں کرتے, یا 80% کر لیتے ہیں, 20% نہیں کرتے. تو یہ assumptions جو ہیں تین, یہ ذہن میں ہونی چاہیے when we are taking up say capital rationing in the single period. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس میں نیٹ پریزنٹ ویلیو اور پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو ساتھ لے کے دیکھیں گے کہ پھر ہم رینکنگ کس طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک لمیٹڈ سے فنڈس ہیں اور آپ کے پاس 3-4 پروجیکٹس ہیں جن کی نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو میں ہے, دین آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اگر صرف نیٹ پریزنٹ ویلیو پہ دیکھیں گے دین یو کین اونلی انڈر ٹیک دا پروجیکٹ ود دا ہائر نیٹ پریزنٹ ویلیو. ٹھیک ہے, لیکن جب ہمارے پاس 2 کرائیٹیرینس ہوں گے کہ وی کین یوز نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ پروفیٹیبلٹی انڈیکس, تو ہم دونوں پہ اپنی جو رینکنگ ہے پروجیکٹس کی وہ کریں گے, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اگر ڈفرینٹ پروجیکٹس کو انڈرٹیک کرتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو اور پروفیٹیبلٹی انڈیکس کے حساب سے, تو اوور آل ہماری جو کمپنی ہے اس کا کیا بینیفٹ آتا ہے, اس کو کیا ویلیو ایڈیشن ملے گی, یا اس کا جو بینیفٹ اسٹریم ہے وہ کہاں تک ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں سنگل پیریڈ کیپٹل ریشننگ کی. آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ ایگزامپل ہے کہ فرسٹ کالم میں ہم نے پروجیکٹس لکھے ہیں. ہمارے پاس ABCDE پروجیکٹس ہیں جو کہ فائنینشلی وائبل ہیں. جو ہم نے ایزمپشن پڑھی تھی نا کہ سرٹینٹی ہے پروجیکٹس کے بارے میں, یہ اس ایزمپشن ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے سرٹن ہیں کہ دے ول ایڈ ویلیو ٹو دا کمپنی اف انڈرٹیکن, رائٹ. سو یہ انیشیل انویسٹمنٹ نیکسٹ کالم میں لکھی ہوئی ہے ہر پروجیکٹ کے اگینسٹ کہ پروجیکٹ اے اگر انڈرٹیک کرنا ہے دین وی نیڈ 10,000 انیشیل انویسٹمنٹ. پروجیکٹ بی کے لیے اٹس 15,000, پروجیکٹ سی کے لیے اٹ از 20,000, دین فار ڈی اٹ از 28,000 اینڈ فار ای 40,000. یہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے. اگر ہم نے پروجیکٹ کوئی بھی یا سارے جو ہے
وہ انڈرٹیک کرنے ہیں, دین وی نیڈ دا سم آف دا انیشیل انویسٹمنٹ آف آل دیز پروجیکٹس. نیکسٹ کالم جو ہے وہ پریزنٹ ویلیو کا ہے. ہم نے اس میں ایزیوم کر لیا ہے, ہم نے پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کر لی ہے فار دا سیک آف سمپلسٹی. ایک خاص ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ وٹ ایور اٹ واز, ہم نے وہ پریزنٹ ویلیو جو ہے بینیفٹ اسٹریم کی انڈیویجول پروجیکٹس کی وی ہیو کیلکولیٹڈ ان دا تھرڈ کالم which is entitled as present value of cash flow. present value جو پروجیکٹ A کی ہے that is 13,000 of جتنے بھی اس کے لائف تھی اس پہ جتنا بھی اس کا اسٹریم تھا کیش فلوز کا, ان کو ہم نے اس کا present value نکالا, that is 13,000. پروجیکٹ B کا 16,200, پروجیکٹ C is 22,900, then we have project D 34,500 and project E is 45,000. یہ پریزنٹ ویلیوز ہیں. اب جو نیکسٹ کالم ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا, دیٹ از اے پروڈکٹ آف سبٹریکٹڈ انیشیل انویسٹمنٹ فرام دا پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو. یعنی کہ جو تھرڈ کالم ہے پریزنٹ ویلیو آف کیش فلو کا, اس میں سے سیکنڈ کالم کو مائنس کیا. فار ایگزامپل پروجیکٹ اے کے لیے 13,000 جو ہے اس میں سے 10,000 کو مائنس کیا, تو ہمارے پاس نیٹ پریزنٹ ویلیو جو پروجیکٹ اے کی ہے دیٹ از 3,000. اسی طرح ہم نے تمام پروجیکٹس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ اس طرح کیلکولیٹ کر لی. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ ضرور دوں گا کہ جب بھی آپ اس طرح کے پروجیکٹ کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں کوشچنس کو, تو آلویز یوز سم اسپریڈ شیٹ لائک سے ایکسل یا لوٹس جو بھی ہے اویلیبل آپ کے پاس, اس پہ اگر یہ کریں گے تو آپ کو ٹائم سیونگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے آپ کو بنسبت یہ کہ آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں اور کیلکولیٹرز استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک آپ کا ٹائم سیونگ جو ہے وہ ہوگا اس میں یوزنگ ایکسل اور اسپریڈ شیٹ وٹ ایور. جو نیکسٹ کالم ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کے بعد وہ پروفیٹیبلٹی انڈیکس کا ہے, PI اس کا کیپشن ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہے کہ پریزنٹ ویلیو آف کیش فلوز ڈیوائڈیڈ بائی انیشیل انویسٹمنٹ. اگر ہم فار ایگزامپل پروجیکٹ اے کا جو پریزنٹ ویلیو ہے کیش فلوز کا وہ 13,000 ہے, اس کو ڈیوائڈ کریں 10,000 پہ تو ہمارے پاس 1.3 آتا ہے. ان ادر ورڈس کہ جو پورشن ہے پریزنٹ ویلیو آف کیش فلوز کا انیشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ 30% زیادہ ہیں پریزنٹ ویلیوز آپ کی. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پروجیکٹ بی جو ہے اس کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس 1.08 ہے, پروجیکٹ سی جو ہے اس کا 1.15, پروجیکٹ ڈی از 1.23 اینڈ پروجیکٹ ای جو ہے وہ 1.13 ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو رینکنگ ہے وہ اب ڈفرینٹ ہوگی انڈر نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ انڈر پروفیٹیبلٹی انڈیکس میتھڈ. اب اگر ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بیسس پہ ہم اگر رینکنگ کرتے ہیں پروجیکٹس کی, ٹھیک ہے, اٹ مینس جو ہمارے پاس فورتھ کالم ہے فرام لیفٹ وچ از نیٹ پریزنٹ ویلیو, تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ ڈی جو ہے اس کی سب سے زیادہ نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے وچ از 6,500, اور پروجیکٹ اس کے بعد جو ای آتا ہے اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو 5,000 ہے, وہ سیکنڈ پلیس پہ ہے. دین وی ہیو 3,000 آف پروجیکٹ اے اور وہ تھرڈ نمبر پہ ہے. فورتھ نمبر پہ پروجیکٹ سی ہے جس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو 2,900 ہے, اور پروجیکٹ بی جو ہے وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کے حساب سے ففتھ نمبر پہ رینک کر رہا ہے بیکاز اس کی 1,200 جو ہے وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے. تو نیٹ پریزنٹ ویلیو میں جو ہائر نیٹ پریزنٹ ویلیو وہ فرسٹ پہ آ جائے گی, جو لوور ہے وہ ایٹ دا اینڈ ہوگی. اب اگر ہم پروفیٹیبلٹی انڈیکس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رینکنگ کیا ہوگی, تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ کالم ہے اس میں رینکنگ آف PI بیسس پہ, اس پہ سب سے پہلے پروجیکٹ اے ہے بیکاز اس کا انڈیکس سب سے زیادہ ہے 1.3. دوسرے نمبر پہ پروجیکٹ ڈی آتا ہے جس کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس 1.23 ہے, اور تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ جو ہے آپ کے پاس سی ہے 1.15 کے ساتھ, فورتھ پہ پروجیکٹ ای ہے 1.13 اور ففتھ پہ پروجیکٹ بی ہے 1.08. اب یہ رینکنگ ہم نے کی نیٹ پریزنٹ ویلیو اور پروفیٹیبلٹی انڈیکس پہ. یہ کنسٹرینٹ آپ نے جو میں نے آپ کو ازمپشنز بتائی تھیں
وہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ سرٹن ہیں ان کی وائبلٹی. ٹھیک ہے. دوسری ایزمپشن یہ ہے ہمارے پاس کہ آپ کے پاس کرنٹ پیریڈ میں جو ہے وہ اسکیرسٹی ہے یا فنڈ کی اویلیبلٹی کی لمیٹیشنس ہیں. اب یہ دونوں چیزیں, دوسری ایزمپشن آپ کو اس کے نیچے نظر آ رہی ہے کہ کیپٹل جو اویلیبلٹی ہے وہ آپ کے پاس 70,000 ہے, یعنی کہ کرنٹ پیریڈ میں یو ہیو اونلی 70,000 ٹو انویسٹ, اینڈ دین ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ وچ پروجیکٹ ٹو انڈر ٹیک. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 70,000 ہے, آپ کون سے پروجیکٹس کو انڈر ٹیک کریں گے؟ اس کے لیے ہم اب دو سولوشنز کریں گے کہ ایک دیکھیں گے کہ جو رینکنگ ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو ان کی بیسس پہ کیا ٹوٹل ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے یا ٹوٹل بینیفٹ جو ہے وہ کیا ہے, اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہے اس سے ہم کیا آنسر جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بیسس پہ جائیں اور 70,000 جو انیشیل انویسٹمنٹ اویلیبل ہے اس کو اگر ایلوکیٹ کریں تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے آپ کی اسکرین پہ. پروجیکٹ سلیکشن بیسڈ آن نیٹ پریزنٹ ویلیو. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے لیوکریٹو پروجیکٹ ہے ان ٹرمز آف نیٹ پریزنٹ ویلیو دیٹ از پروجیکٹ ڈی, اس میں ہمیں نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ملتی ہے دیٹ از 6,500 اینڈ the initial investment required by project D is 28,000. So 28,000 ہمارے پاس 70,000 ہے, یہ ہم انڈرٹیک کر سکتے ہیں. Again we have something available. ابھی بھی ہمارے پاس 42,000 جو ہے وہ انیشیل جو فنڈس اویلیبل ہیں ان میں سے ہمارے پاس بچا ہوا ہے. 70,000 میں سے 28,000 نکال دیا. نیکسٹ ان لائن پروجیکٹ کیا تھا ہمارے پاس؟ پروجیکٹ E which was on number 2 جس کی کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو 5,000 ہے and it requires 40,000 of initial investment. اب یہ دیکھیں کہ ہم پروجیکٹ ڈی کو بھی انڈرٹیک کر سکتے ہیں, پروجیکٹ ای کو بھی کر سکتے ہیں, اور پروجیکٹ ڈی اور ای کو انڈرٹیک کرنے کے باوجود we've got 2,000 of investment with us. Now یہاں پہ تھرڈ ایزمپشن جو ہم نے کیپٹل راشننگ کی سنگل پیریڈ میں پڑھی تھی کہ پروجیکٹس آر ڈیویزیبل, ہم کسی بھی پروجیکٹ کا کوئی بھی جو فریکشن ہے اس کو بھی انڈرٹیک کر سکتے ہیں. اب نیٹ پریزنٹ ویلیو کے حساب سے جو پروجیکٹ اے تھا وہ تیسرے نمبر پہ ہم نے رینک کیا تھا, اس کا ایک پورشن ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا انڈرٹیکنگ کے لیے. پروجیکٹ ہمارے پاس جو اے ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہمیں 10,000 کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے یہاں پہ 2,000 لکھا ہے انیشیل انویسٹمنٹ, یعنی کہ 1/5 of project A can be undertaken, or in other words we are undertaking 20% of project A. تو جب ہم پروجیکٹ A 20% انڈرٹیک کر رہے ہیں تو obviously جو بینیفٹ ہے وہ بھی 20% کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو پروجیکٹ A کے اگینسٹ جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ 2,000 کی نظر آ رہی ہے, بیکاز ہمارے پاس اب اویلیبل 2,000 ہے. 28,000 ایک جگہ پہ ہم نے پروجیکٹ میں لگا دیا, پروجیکٹ ڈی میں, پروجیکٹ ای میں 40,000 لگا دیا, اور 2,000 جو لگا جو بچ گیا تھا دیٹ از بینگ انویسٹڈ ان پروجیکٹ اے, اور اسی حساب سے اس کی جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے وہ بھی ہم نے 20% ہی لی ہے. اگر آپ اوریجنلی دیکھیں تو نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے پروجیکٹ اے کی وہ دیٹ واز 3,000, لیکن ہم نے اس کا 20% جو ہے 600 لیا. تو یہ ہماری رینکنگ تھی ان اکارڈنس ود دا اویلیبل انویسٹمنٹ لیول. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل نیٹ پریزنٹ ویلیو اس سینس میں نیٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ کی رینکنگ کے بیسس پہ ہمارے پاس 12,100 آتی ہے. In other words, if we allocate 70,000 to project D, E and 20% of project A, then the total net present value that will be added by undertaking these three projects comes to 12,100. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آپٹیمل سولوشن ہے, کیا ہم اگر یہ پروجیکٹس کو انڈرٹیک کریں تو کیا ہم کمپنی کا جو بینیفٹ ہے اس کو میکسیمائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آئیے دوسرا اس کا آسپیکٹ دیکھتے ہیں
کہ اگر پروفٹیبلٹی انڈیکس پہ ہم رینک کریں پروجیکٹس کو تو ہمیں کیا آنسر ملتا ہے. آپ کی اسکرین پہ یہ دیکھیں جو سیکنڈ پورشن ہے کہ سب سے جو زیادہ ریٹرن دے رہا ہے, جو سب سے زیادہ انڈیکس تھا, وہ پروجیکٹ اے کا تھا. اینڈ پروجیکٹ اے ریکوائرز 10,000 آف اپ فرنٹ انویسٹمنٹ, اور اس کی جو سے نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے دیٹ از 3,000. ہم نے رینک ضرور کیا ہے پروفٹیبلٹی انڈیکس پہ, لیکن ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پروفٹیبلٹی انڈیکس پہ رینک کیے جائیں پروجیکٹس تو کیا ٹوٹل نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے پروجیکٹس کی وہ کیا بنے گی, کیا وہ پہلے میتھڈ سے زیادہ بنے گی. اب دوسرے نمبر پہ پروجیکٹ ڈی تھا ہمارے پاس, which requires 28,000 of initial investment and which returns 6,500 as net present value. تو ہم 70,000 جو ہے وہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں پروجیکٹس میں. 10,000 ہم نے کر دیا پروجیکٹ اے کو, 28,000 ہم نے کر دیا پروجیکٹ ڈی کو. So 38,000 is gone. The next in line project as far as PI is concerned is project C, which requires 20,000 of initial investment, اور اس کا جو net present value ہے that is 2,900. اب اگر ہم یہ بھی پروجیکٹ انڈرٹیک کر لیں then we have still 12,000 spare with us. اور ان لائن جو نیکسٹ پروفٹیبلٹی انڈیکس پہ رینک ہوا پروجیکٹ دیٹ از پروجیکٹ ای, اس کی جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہے, لیکن اگین ہم اس میں اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پروجیکٹ ای کے لیے ہمارے پاس جو انیشیل انویسٹمنٹ تھی وہ 40,000 تھی, لیکن ہمارے پاس اویلیبل اب 12,000 ہے. اپروکسیمیٹلی 30% ہم پروجیکٹ کو انڈرٹیک کر سکتے ہیں ایز پر ایزمپشن کہ پروجیکٹس آر ڈویزیبل. سو پروجیکٹ ای جو ہے اس کو ہم 30,000 اس کا کریں گے, اور اس کی جو ٹوٹل نیٹ پریزنٹ ویلیو تھی اس کا بھی 30% جو ہے وہ ہم یہاں پہ اکاؤنٹ فار کریں گے. سو پروفٹیبلٹی انڈیکس کے حساب سے ہم نے پروجیکٹ اے ڈی سی اور پارشلی پروجیکٹ ای کو انڈرٹیک کیا, اینڈ دا ٹوٹل نیٹ پریزنٹ ویلیو ان دس سیناریو کمس ٹو 13,900. آپ نے یہ دیکھا کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو پہ جب ہم نے پروجیکٹ رینک کیے تو کیپٹل ریشننگ کی صورت حال میں ہمارے پاس 70,000 کی اویلیبل انویسٹمنٹ میں جو نیٹ پریزنٹ ویلیو یہ ٹوٹل ایڈیشن تھی دیٹ واز 12,100. لیکن جب ہم نے رینک کیا پروجیکٹس کو پروفٹیبلٹی انڈیکس کے حوالے سے دین جو ٹوٹل ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے وہ دیٹ از 13,900 اور 14,000. سو اس طرح ہم کیپٹل ریشننگ کی صورت حال میں جو سنگل پیریڈ کی کیپٹل ریشننگ ہے, سنگل پیریڈ میں کیپٹل ریشننگ آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح ہم نے کیا. assumption یہی تھی کہ فرسٹ پیریڈ, ایک پیریڈ کرنٹ پیریڈ میں آپ کے پاس scarcity ہے فنڈس کی. اب ملٹی پیریڈ کیپٹل ریشننگ, آپ کو ایک سے زیادہ پیریڈ میں یو آر کنفرنٹڈ ود دا لیک آف انویسٹمنٹ. اس صورت حال میں ہم کس طرح پروجیکٹس کو رینک کریں گے اور کس طرح ہم اپنا جو بینیفٹ ہے اس کو میکسیمائز کریں گے. اس کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہم انڈرٹیک کرتے ہیں ملٹی پیریڈ کی, لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ ملٹی پیریڈ میں ہمارے پاس جو ہمارے کورس میں جو کانٹینٹ ہے اس کے مطابق جو دو ویریبلس کا اگر تو ہمارے پاس سناریو ہے, یعنی کہ اگر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں انڈر کنسیڈریشن وہ اگر دو ہیں تو ہم اس کو انڈرٹیک کرتے ہیں. اگر دو سے زیادہ پروجیکٹس ہیں اور ملٹی پیریڈ کی کیپٹل ریشننگ ہے دیٹ از بیونڈ دا اسکوپ آف آور کورس, کیونکہ اس میں پھر ایک اور میتھڈ جو ہے لینئر پروگرامنگ کا سمپلیکس میتھڈ جس کو ہم بولتے ہیں وہ آ جائے گا. گرافیکل میتھڈ میں ہم جو ویلیوز ہمیں ملتی ہیں ہم ان کو پلاٹ کرتے ہیں گراف پہ اور پھر ہم ایک سولوشن کی طرف جاتے ہیں. ملٹی پیریڈ کی جو کیپٹل ریشننگ ہے اس میں سب سے بڑی ایزمپشن ہی یہ ہے اور گرافیکل میتھڈ میں کہ وی ہیو اونلی ٹو ویریبلس ان دس کانٹیکسٹ آر پروجیکٹس, کہ ہمارے پاس صرف دو پروجیکٹس ہیں. ان لائک دا پریویس ایگزامپل ہمارے پاس 6 پروجیکٹس تھے, لیکن 6 پروجیکٹس کو کرنے کے لیے ہمیں سمپلیکس میتھڈ کرنا پڑے گا.
تو ہم گرافیکل میتھڈ میں صرف 2 پروجیکٹس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ 2 پروجیکٹس ہیں اور ہمارے پاس ایک سے زیادہ پیریڈ میں جو ہے وہ ریسٹرکشنس ہیں یا اویلیبلٹی نہیں ہے فنڈس کی. تو ان حالات میں ہم کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں سولوشن. آپ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وی ہیو 2 پروجیکٹس, بوتھ آر ہیونگ پازیٹیو نیٹ پریزنٹ ویلیو, اور پروجیکٹ ایکس اور وائی ہے. اب ان پروجیکٹس میں ہمیں ایک سے زیادہ پیریڈ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ دیکھیں کہ پروجیکٹ ایکس ہے اور اس میں پیریڈ 1 میں جو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے دیٹ از سے 30,000 ہے یا 30 ملین ہے, وٹ ایور اٹ از. جو اس طرح کی ویلیوز میں نے سلیکٹ کی ہیں 30, 20, 10 کی, جسٹ ٹو سیو ٹائم اور سمپلسٹی کے لیے, کہ جو پروجیکٹ ایکس ہے اس کو انڈرٹیک کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو 30,000 آف انویسٹمنٹ ان پیریڈ 1, سے 10,000 آف انویسٹمنٹ ان پیریڈ 2, اینڈ اگین 10,000 آف انویسٹمنٹ ان پیریڈ 3. 3 پیریڈس پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے پروجیکٹ ایکس میں. سو ان ادر ورڈز ٹوٹل آف 50,000 یا 50 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ ایکس میں ہوگی ڈیورنگ دا نیکسٹ 3 ایئرس. آپ جو لاسٹ کالم دیکھ رہے ہیں وچ از نیٹ پریزنٹ ویلیو, تو آپ یہ دیکھیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے اس پروجیکٹ کی وہ فار ایگزامپل کے 50,000 ہے. اسی طرح دوسرا جو پروجیکٹ ہمارے پاس وائی ہے اس میں ہمیں فرسٹ پیریڈ میں 20,000, سیکنڈ میں 6,000 اور تھرڈ میں 4,000 یا 4 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اور اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو 10 ہے. لیکن ایک چیز لیٹ می کلیریفائی ہیئر کہ ڈونٹ کنفیوز ود پریزنٹ ویلیو ود دا نیٹ پریزنٹ ویلیو. آپ کو جو آؤٹ فلو دیے جا رہے ہیں, جو ہمارے پاس 3 کالم ہے, پیریڈ 1 پریزنٹ ویلیو آف آؤٹ فلو اور پریزنٹ ویلیو آف آؤٹ فلو ان پیریڈ 2 اینڈ 3, اس کو ایڈ کر لیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی 50 ہے اور پروجیکٹ ایکس کا آؤٹ لے بھی 50 ہے. نیٹ پریزنٹ ویلیو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹل پریزنٹ ویلیو آف آل فیوچر کیش فلوز مائنس انیشیل انویسٹمنٹ. تو یہ 50,000 جو ہے یہ انیشیل انویسٹمنٹ یا پریزنٹ ویلیو آف آؤٹ فلوز جو ہے پیریڈ 1 to 3 کے ان کو مائنس کرنے کے بعد آئی ہے. سیم از دا کیس ود دا پروجیکٹ وائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے پاس 2 پروجیکٹس ہیں جن کے ہمیں پیرامیٹرز کا پتا ہے. اب کیپٹل ریشننگ کی کیا صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ پیریڈ 1 میں ہمارے پاس میکسیمم اویلیبلٹی جو ہے دیٹ از 36,000. 36,000 ہمارے پاس فرسٹ پیریڈ میں, اس سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے. دس از ازمپشن, ٹھیک ہے. اور یہی کیپٹل ریشننگ کا ایک میننگ ہے کہ آپ کے پاس لمیٹیشن ہے آپ کی انویسٹمنٹ پہ. ان پیریڈ 2 وی ہیو 10,000 آف انویسٹمنٹ اویلیبل, ان پیریڈ سے 3 وی ہیو 8,000 آف انویسٹمنٹ اویلیبل. تو یہ کیپٹل ریشننگ کی صورتحال ہے. ہمارے پاس 3 پیریڈز پہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پروجیکٹ ایکس اور وائی میں, اور آن دا سیم سائڈ ہمارے پاس کیپٹل کی اویلیبلٹی کی ریسٹرکشن ہے. پیریڈ 1 میں 36, پیریڈ 2 میں 10, پیریڈ 3 میں 8,000. اب اس لینئر پروگرامنگ میتھڈ میں سب سے امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہوتا ہے, سب سے جو کروشل فیز ہے, دیٹ از ٹو فارم اور دیٹ از ٹو کنسٹرکٹ اے میتھمیٹیکل ماڈل. ایک ماڈل بنانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کنسٹرینٹس آ رہی ہیں, کنسٹرینٹس یہاں پہ کیا ہے, کنسٹرینٹس اویلیبلٹی آف فنڈس یا اویلیبلٹی آف انویسٹمنٹ ان پیریڈ 1 to 3. کنسٹرینٹس یا ماڈلز ہم کس طرح بنائیں گے, میتھمیٹیکل ایکویشنز جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کریں گے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پروجیکٹ جو ایکس ہے اس کو اسمال ایکس کے ساتھ اگر ڈونیٹ کریں اور پروجیکٹ وائی جو ہے اس کو اسمال کے ساتھ اگر ہم اس کو شو کریں تو ہمارے پاس ایکویشنز کس طرح بنتی ہیں. پیریڈ 1 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہ پروجیکٹ ایکس کا 30 ہے, پروجیکٹ وائی کا 20,000 ہے, اور میکسیمم اویلیبلٹی جو ہے وہ 36,000 کی ہے. اٹ مینس کہ جو پیریڈ 1 کی جو میتھمیٹیکل ایکویشن میں اگر اس کو ظاہر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس
30,000 of project X plus 20,000 of project Y. یہ initial investment level ہیں. These should be less than equal to 36,000. دیکھیں ہمارے پاس جو اویلیبلٹی ہے وہ صرف 36,000 کی ہے, لیکن اگر دونوں پروجیکٹس کا فرسٹ ایئر فرسٹ پیریڈ کا آؤٹ فلو دیکھا جائے, انیشیل انویسٹمنٹ دیکھی جائے, تو وہ دیٹ از اراؤنڈ 50,000. سو یہ ایکویشن جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے مطابق ہمارے پاس جو فرسٹ پیریڈ کا کنسٹرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ 30x plus 20y is less than equal to 36. اب اسی طرح پیریڈ 2 کی بات کرتے ہیں کہ پیریڈ 2 میں ہمیں 10,000 چاہیے پروجیکٹ X کے لیے, 6,000 چاہیے پروجیکٹ Y کے لیے. ٹوٹل وی نیڈ 16,000 in case we intend to undertake both of these projects. But the limitation on the investment size is 10,000. So اس کا equation کیا بنے گا کہ 10 of X plus 6 of Y is less than equal to 10. اگر کوئی ریسٹرکشن نہ ہو, 16,000 ہو یا ہمارے پاس اویلیبلٹی نہ ہو, تو دونوں پروجیکٹس انڈرٹیک کیے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ کیپٹل ریشننگ کی صورتحال ہے, اس لیے ہم یہاں پہ یہ ایک فنکشن ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 of X plus 6 of Y should be less than or equal to 10, جتنی کی اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس. تھرڈ پیریڈ کی اگر ایکویشن پہ جایا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اوریجنلی وی نیڈ 10,000 فار پروجیکٹ X اینڈ 4,000 فار پروجیکٹ Y. سو وی نیڈ a total of 14,000, لیکن ہمارے پاس ریسٹرکشن ہے 8,000. سو آپ کے پاس پیریڈ 3 کی جو اکویشن بنتی ہے, جو کانسٹرینٹ ہے, دیٹ از 10 of X plus 4 of Y is less than equal to 8. یہ تو آپ کی پیریڈ 1, 2, 3 کی جو آپ کے پاس اویلیبلٹی آف فنڈس کی جو ایک سچویشن ہے, آپ نے اس کو یہاں پہ ڈٹرمن کیا. اب کچھ اور یہاں پہ ایزمپشن آپ کو نظر آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے X and Y is less than equal to 1. That means the portion of the project is less than 1 or equal to 1. یعنی کہ آپ یہاں پہ بھی ہم وہی ایزمپشن لے رہے ہیں کہ پروجیکٹس آر ڈویزیبل. ان ادر ورڈس کہ آپ پروجیکٹ کو ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتے, پروجیکٹ ایکس کو ہی 2 مرتبہ انڈرٹیک نہیں کر سکتے. دونوں جو پورشن ہیں پروجیکٹ وائی اور پروجیکٹ ایکس کا جو ہے ٹوٹل, وہ لیس دین 1 یا 1 ہوگا, گریٹر دین 1 نہیں ہو سکتا. جو دوسری آپ کو اکویشن اس کے نیچے نظر آ رہی ہے کہ ایکس اینڈ وائی شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 0, یعنی کہ ان ادر ورڈز لینیئرٹی یہاں پہ ایزیوم کی جا رہی ہے کہ ویریبل ایکس اور وائی ہیں, یہ نیگیٹو نہیں ہو سکتے. نان نیگیٹیوٹی یہ ایزمپشن بھی ہے کہ شوڈ بی گریٹر دین اور اکول ٹو 0. 0 ہو سکتا ہے لیکن -1 کوئی بھی نہیں ہو سکتا ویریبل, نہ ایکس نہ وائی. تو یہ بھی ایکویشنز جو ہیں یہ پیریڈ 1, 2, 3 کے ساتھ ہی ہیں. اب اس صورتحال میں ایک آبجیکٹو فنکشن جو ہے ہم وہ ڈیولپ کرتے ہیں. آبجیکٹو فنکشن کیا ہے, ہمارا کیا آبجیکٹو ہے یہاں پہ؟ کیپٹل ریشننگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پروجیکٹس کے پیرامیٹرز سارے آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا یہاں پہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ ٹو میکسیمائز دا نیٹ پریزنٹ ویلو اور ٹو میکسیمائز دا ویلو, یعنی کہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹس کا کمبینیشن جو ہے وہ ہم ورک آؤٹ کریں کہ ہماری جو نیٹ پریزنٹ ویلو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پروجیکٹ ایکس جو ہے اس کی نیٹ پریزنٹ ویلو 50 ہے اور پروجیکٹ وائی جو ہے اس کی نیٹ پریزنٹ ویلو جو ہے وہ 10 ہے. سو ہم میکسیمائز کیا کر رہے ہیں؟ میکسیمائز 50 آف ایکس پلس 10 آف وائی, یہ ہمارا آبجیکٹو فنکشن ہے. اس میں اگر ہم
ایکس اور وائی کی جو ویلیوز ہیں وہ پٹ کر دیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو میکسیمائز کہاں پہ ہوتی ہے. یہ جو آپ کے پاس ایکویشنس آئی ہیں پیریڈ 1 2 3 کی جو ایکویشنس ہیں اور پلس ایکس اور وائی کی جو ایزمپشنس ہیں ہمارے پاس کہ گریٹر دین 1 اور نان نیگیٹیوٹی کی جو ہیں, یہ ان کو اگر ہم گراف پہ پلاٹ کریں تو ہم ایک فیزیبل سولوشن پہ پہنچ سکتے ہیں اینڈ دین وی کین ایزیلی ورک آؤٹ دا ویلیو کہ جہاں پہ آپ میکسیمائز کر لیتے ہیں. یہاں پہ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ آپ نے گراف پہ کس طرح فگرس کو پلاٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل coming to the first equation of period 1 which says 30 of x plus 20 of y is equal to or less than 36. اب آپ یہ دیکھیں کہ 36 جو ہے اس سے ہم x اور y کی ویلیوز ورک آؤٹ کریں گے جو کہ ہم گراف پہ پلاٹ کریں گے. x ایکسس پہ ہم پروجیکٹ x کو رکھیں گے, y ایکسس پہ پروجیکٹ y کو رکھیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ 36 کو ڈیوائڈ کریں x کے ساتھ جو ویلیو ہے 30 سے تو آپ کے پاس جو x کی ویلیو آتی ہے جو کہ آپ نے گراف پہ پلاٹ کرنی ہے دیٹ از 1.2. اور اسی طرح اگر آپ 36 کو آپ اگر 20 کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 36 ڈیوائڈیڈ بائی 20 تو آپ کے پاس 1.8 جو ہے وہ ویلیو آ جاتی ہے پروجیکٹ y کی. اسی طرح اب آپ کے پاس ایکویشن جو فرسٹ ایئر کی ہے اس میں دو ویلیوز آ گئیں. پروجیکٹ جو ایکس ایکسس ہے اس پہ آپ کے پاس 1.2 آتا ہے اور جو وائی ایکسس ہے اس پہ 1.8 آتا ہے. اس کو آپ ایک لائن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پیریڈ جو سیکنڈ ہے آپ کا جس میں کہ 10 آف ایکس اور 6 آف وائی جو ہے لیس دین اکول ٹو 10 ہے. اسی طرح آپ اس کی بھی ایکس اور وائی کی ویلیوز فائنڈ کرتے ہیں جو کہ آپ نے گراف پہ پلاٹ کرنی ہے کہ 10 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے جو ایکس کا جو ہے ویلیو وچ از 10 تو آپ کے پاس 1 آ جاتا ہے ایکس, اور اسی طرح اگر 10 کو آپ 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے وچ از دین یو کین ورک آؤٹ دا ویلیو آف وائی وچ از 1.67. اسی طرح جو تھرڈ اکویشن ہے وہ ایکس کا جو ریزلٹ ہے وہ 0.8 اور وائی کا 2 دے رہی ہے. ان تین جو ڈیٹا کے سیٹس ہیں ان کو آپ گراف پہ پلاٹ کریں گے اور اس کے بعد نان لینیئرٹی اور نان نیگیٹیوٹی کی جو ایکویشنس ہیں ایکس اور وائی کی ان کو پلاٹ کریں گے تو آپ کو ایک فیزیبل سولوشن جو ہے وہ گرافیکل میتھڈ جو ہے وہ دے دے گا. تو یہ آپ کا ملٹی پیریڈ جو ہے وہ کیپٹل ریشننگ کی صورتحال ہے. دا امپورٹنٹ ایریا آف دس میتھڈ از ٹو فارم اے میتھمیٹیکل ماڈل. جو آپ کی کنسٹرینٹ ہیں ان کو آپ میتھمیٹیکل لینگویج میں لکھنے. تو یہ آپ کا ملٹی پیریڈ بھی ہے, کیپٹل ریشننگ کی سچویشن ہے اور گرافیکل میتھڈ سے آپ اس کی ویلیو کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. جو کیپٹل ریشننگ کی صورتحال تھی اس میں بھی تھوڑے سے ڈی میرٹس ہیں یا اس میتھڈ کا بھی لمیٹیشن ہے کہ فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ ریئل لائف پروجیکٹس آر ناٹ ڈویزیبل. ہم پروجیکٹس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ایک پروجیکٹ ہے ویدر وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ان اٹس انٹائرٹی. ہم یہ نہیں کرتے کہ 80% جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں 20% کو ریجیکٹ کر لیں. نارملی یہ ہوتا. دوسرا جو کیپٹل ریشننگ کی سچویشن میں ہم نے سنگل پیریڈ کی دیکھی اس میں پھر وہی پروفٹیبلٹی انڈیکسز کی بات آ جاتی ہے. وی ڈیڈ کور کہ پروفٹیبلٹی انڈیکس جو ہے وہ دیٹ اگنورز دا ریلیٹو سائز آف دا انویسٹمنٹ. تو اس میں بھی کچھ لیکنگس ہیں لیکن اوور آل یہ ہے کہ آپ کو ایک ریلیٹو جو ڈائریکشن ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے کیپٹل ریشننگ. جو بھی گرافیکل میتھڈ ہے یا جو آپ کا رینکنگ آف دا پروجیکٹ ہے آن دا بیسس آف پروفٹیبلٹی انڈیکس اینڈ نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو آج ہمارا یہ جو ماڈیول کیپٹل بجٹنگ کا تھا وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد
ہمارا جو ماڈیول ہے دیٹ از رسک اور رسک اینڈ ریٹرن کا ہے یا رسک مینجمنٹ کا ہے، کہ ہم اس ماڈیول میں دیکھیں گے کہ رسک کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کس طرح میئر کرتے ہیں، اور اس میں ہم کون سے اسٹیٹسٹیکل ٹولس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ماڈیول جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رسک مینجمنٹ کا ہے، تو فرسٹ آف آل لیٹ اسٹارٹ فرام دا ڈیفینیشن آف رسک. آپ سلائیڈ پہ دیکھیں گے آپ کی دو ڈیفینیشنس ہیں، ایک رسک ہے اور ایک انسرٹینٹی ہے. اب ان کو اگر ڈیفینیشنس کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین رسک اینڈ انسرٹینٹی. لیٹس سی، یہ رسک جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ رسک ریفرز ٹو اے سچویشن ہیونگ سیورل پاسبل آؤٹ کمس اینڈ we can assign probability to outcomes based on our past experience. یعنی کہ رسک ایک سچویشن ہے جس میں کہ ڈفرینٹ آؤٹ کمس جو ہیں وہ ہیپن ہوتے ہیں، وجود میں آ سکتے ہیں. ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ یو ٹاس اپ اے کوائن، there is a 50% chance that there will be a head اور اے ٹیل، دونوں کا 50-50% چانس ہے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ رسک کیا ہوا کہ آپ کو آؤٹ کمس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، یا ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگا، ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ کمپوننٹ آف دا ڈیفینیشن از وی کین اٹیچ پروبیبلٹیز، جو بھی ایک آؤٹ کم ہے، جو بھی آؤٹ کم ہے، ڈفرینٹ آؤٹ کمس ہیں، ان کے ساتھ پروبیبلٹی کو اٹیچ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ 50% چانس ہے کہ ہیڈ آ پائے گا یا 50% چانس ہے کہ ٹیل آ پائے گا کوائن کی ایگزامپل میں. لیکن ان لائک رسک، انسرٹینٹی کیا ہے اس کو دیکھیں. انسرٹینٹی ریفرز ٹو اے سچویشن ویئر پروبیبلٹی آف اے آؤٹ کم کین ناٹ بی اسائنڈ. یہاں پہ بھی سیورل آؤٹ کمس ہیں لیکن آپ یہاں پہ کوئی اٹیچ نہیں کر سکتے پروبیبلٹی. آپ انسرٹن ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہیپن ہوگا، کون سی چیز اکر ہوگی. تو یہ رسک اور انسرٹینٹی میں ایک ڈفرنس ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو رسک کو ہم دیکھیں، رسک کو ہم کس طرح میئر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ پروبیبلٹیز کو اٹیچ کر سکتے ہیں کہ اس ایونٹ کو اگر اکر ہونا ہے تو اس کی پروبیبلٹی اتنی ہے. لائک وی ڈیڈ ان پروفیٹیبلٹی انالیسس، جب ہم کر رہے تھے کیپٹل بجٹنگ میں پروبیبلٹی انالیسس، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیوز ورک آؤٹ کی تھی بائی اٹیچنگ ڈفرینٹ پروبیبلٹیز ٹو دا ڈفرینٹ آؤٹ کمس. تو اب مارکیٹ کے حوالے سے جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک انویسٹمنٹ ہے، آپ نے کچھ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ اس کے حوالے سے رسک کو میئر کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے آؤٹ کمس آپ کے پاس ہیں. آپ پہلے ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اکنامک، فار ایگزامپل جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے کیا آفٹر 3 months اکانومی کی کیا صورتحال ہوگی. بوم کا پیریڈ آ جائے گا، کوئی اسٹاک مارکیٹ بیئرش ہو جائے گی یا بلش ہو جائے گی. آپ کو آؤٹ کمس کا پتہ ہے، آؤٹ کمس کا اندازہ ہے. اب آپ پروبیبلٹی اٹیچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ فار ایگزامپل کہ 30% چانسز ہیں جی کہ اسٹاک مارکیٹ ول بی بلش. اس طرح آپ جب مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں دین اٹ از اسینشیل دیٹ یو میئر رسک. آپ رسک کو میئر کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رسک میں کتنی ویریشنس آئی ہیں یا کتنی ویریشنس آئیں گی. فار ایگزامپل رسک جو ہے اس کا ایک ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ ریٹرن کی صورت میں ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں ریکال یور مائنڈ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو ریٹرن ہوتی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں وہ 2 طرح کی.
انویسٹر جو ہے وہ کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. فرسٹ یہ کہ وہ کیپٹل جو گینز آ رہی ہوتی ہیں, جو پرائس اپریسیشن آ رہی ہوتی ہے, ایک اس سے اس کا انکم آ رہا ہوتا ہے انویسٹر کا, اینڈ دا ادر ون از دا ڈیویڈنڈ, جو کہ اینول, جیسے ہمیں اینول ڈیویڈنڈس ہوتا ہے. اس سے ہم یہ کیا کرتے تھے, ہمارا جو ریٹرن جو ہم پرسنٹیج نکالتے تھے وہ یہ تھا کہ چینج ان پرائس پلس ڈیویڈنڈس ڈیوائڈیڈ بائی انیشیل انویسٹمنٹ. اس سے ہم اپنا ایکسپیکٹڈ ریٹرن یا جو ایکچوئل ریٹرن ہے اس کو ہم میئر کر سکتے تھے کہ جو بھی آپ کے سورسز آف گینس ہیں ان کو ایڈ کریں اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں انیشیل انویسٹمنٹ پہ. فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک شیئر پرچیز کیا 100 روپیز پہ, آفٹر 1 year you received a dividend of say 10 rupees, and at the end of the first year the market value of your share was 120. آپ نے یہ دیکھا کہ پرائس سے آپ نے گین کیا 20 پلس یو گین 10 فرام دا ڈیویڈنڈ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر 20 پلس 10 30 کو ڈیوائڈ کریں 100 پہ, یور ریٹرن آن انویسٹمنٹ واز 30%. اب اس سے ہم کیا کنکلوژن لیتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ رسک لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ریوارڈ ہے. آپ رسک لیں گے, آپ اس کا ریٹرن پائیں گے. دوسری بات, جب بھی رسک زیادہ ہوگا تو آپ کا ریوارڈ بھی زیادہ ہوگا, بیکاز رسک جو ہے جس طرح ہم بول رہے ہیں اس کا ریوارڈ ریٹرن ہے, دا گریٹر دا رسک دا لارجر دا ریٹرن. آپ کو ریٹرن بھی جو ہے وہ زیادہ ملے گی, رسک زیادہ ہے تو ریٹرن جو ہے بیسیکلی وہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ رسک کے ساتھ ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ہے. رسک زیادہ ہوگا ریوارڈ زیادہ ہوگا, رسک کم ہوگا تو ریوارڈ بھی کم ہوگا. یہ تو ایک جنرل رول آف تھم کہہ لیں, پرنسپل ہے آپ کا. اب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو فار ایگزامپل ایک جو اسٹاک ہے یا جو ایک انویسٹمنٹ ہے اس کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی ریٹرنس میں کیا ویریشنز آئی ہیں. جب آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, کسی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اسٹاک کی, تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی ریٹرن ایک جیسی نہیں رہتی, اس میں ویریشن آتی رہتی ہیں, ویریبلٹی ہوتی ہے اس میں, یا وہ جو پرٹیکولر اسٹاک ہے وہ اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے, بیہیویئر ہے ریٹرنس کا. تو اس چیز کو یا اوور آل مارکیٹ میں دیکھیں کہ ویریشنس آتی رہتی ہیں. ایز فار ایز ریٹرن از کنسرنڈ کہ ڈفرینٹ اسٹاکس ہیں, ان کا جو ریٹرن ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایک جیسا نہیں رہتا. ہم ہسٹوریکل ریٹرنس کی بات کر رہے ہیں. جب آپ انویسٹمنٹ کرنے کا ایک ڈسیشن کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کو میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاسٹ جو اس کا ٹرینڈ تھا یا پاسٹ بیہیویئر تھا آف ریٹرنس آف اے پرٹیکولر اسٹاک وہ کیا تھا, اور اس میں ایوریج کیا تھی ریٹرن, اور ایوریج ویریشنز کیا تھی. ان جو پاسٹ پرفارمنسز کی جو ویریشن ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹولز کے ساتھ. کون سے ٹولز ہیں؟ ویریئنس ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ویریبلٹی آف ریٹرنس کو کس طرح میئر کرتے ہیں, اور کچھ اپنے ٹاپک کو مزید جو ہے وہ ایڈوانس کریں گے. تب انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے لیکچر 15 میں. اللہ حافظ.